بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه مینوالو خیر؟ امید لرم چې ټول بخیر. نن راوتی مبار د سیتلمه د دوه کسان راته ملو شو، نو د دوی نه به لږه شانتي انټرویو والو چې دوی د باره کې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ ٹھیک. کدھر سے ہو؟ میں پاکستان ملتان سے. ملتان سے. ادھر کا کیا کیا مسئلہ ہے ادھر یورپ میں؟ یورپ کا بہت مشکل حالات ہے یہاں پر، سب پریشان ہیں، کوئی سہولت نہیں مل رہی یہاں پر کسی کو بھی. آپ کون سی سہولت چاہتے ہو؟ ہمیں سہولت چاہیے، ہمارے ڈاکومنٹ جو پھنسے ہوئے ہیں وہ تو جلد سے جلد ہمیں ملے. یہاں پر ڈاکیومنٹ کتنے وقت بعد ملتے ہیں؟ اب یہاں پر کئی لوگ ہیں جو 2 سال سے ذلیل ہو رہے ہیں، ان کی اپارٹمنٹ نہیں مل رہی. کتنا؟ دو سالوں سے. اور یہ کیمپ سے کتنے وقت بعد نکالتے ہیں؟ ادھر آ جاؤ گاڑی. یہ کیمپ کا تو آپ کے اوپر ہے، آپ جب تک یہاں پر ہو تب تک آپ رہو گے. ٹھیک ہے. ہاں، یہ آپ نے خود ہی جانا ہے. کیمپ میں ویسے کوئی بھی نہیں ہے. بہت شہروں میں جو کیمپ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو کیمپ ہے یہ گاؤں ایریوں میں، تو یہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے، نہ اسکول ہے یہاں پر، نہ کسی قسم کا. تو ہم بندہ یہاں کرے تو کرے کیا؟ اور آپ کا کتنا ٹائم ہوا؟ مجھے تو یہاں پر 1 سال سے زیادہ ہو گیا، مجھے 14-15 مہینے سے زیادہ ہو گیا اسی جگہ پر. 14-15 مہینے سے؟ ہاں جی. ادھر اور کون سے مسئلے ہیں زیادہ ادھر اسی طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہوتی ہیں، وہ تو چلو بندہ کلیئر کر لیتا ہے، خود سے بھی کر لیتا ہے. لیکن جو تھوڑے سے مسئلے ہوتے ہیں جو بڑے ہیں، جو ہمیں خود سے نہیں کرنے پڑتے، مطلب وہ ہمیں انہیں کہنا پڑتا ہے. کام تو ہو جاتا ہے، لیکن جس ایریا میں یہاں ہم ہیں نا، ہمارے پاس یہاں کسی بھی قسم کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ ساری جگہ دیکھ رہے ہو، یہاں پر یہ کام ہے. یہ دکھا دو، یہ جو ہے یہ انگور کا باغ ہے، سارا کام ہے. ہاں، لیکن ہمارے پاس یہ کام نہیں ہے، ہمیں نہیں یہ کام دیتے، یہ دوسری جگہوں سے لاتے ہیں لڑکے وغیرہ، وہ یہاں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے پاس یہ کام نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں دیتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ مین مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹھیکیداری کے اوپر ہوتا ہے. جو مالک ہے وہ ٹھیکیداری دے دیتا ہے، وہ پھر اپنے مرضی سے بندے لا کے یہاں پر کام کرا لیتا ہے. حالانکہ اس گاؤں میں یا جو یہ ولیج جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر صرف اب چند گھر نظر آئیں گے آپ کو، جس میں سے ایک ہمارا ہے. اور اب یہاں پر اور بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جو بندے آتے ہیں ڈنکی پر آتے ہیں، اس کو کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہو تو دے دو. میں تو بس یہی کہوں گا، جو لوگ آ چکے ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، آ گئے ہیں، جس طریقے سے رستے سے آتے ہیں، بہت مشکل حالات ہیں. جو ہمارے بھائی جتنے بھی پاکستان میں ہیں، جو سوچتے ہیں آنے کا، تو وہ وہیں پر ہی رہیں یا کسی اور جگہ پہ جائیں تو وہ بہترین ہے. یہ رستہ نہ اپنائیں، لیگل طریقے سے آئیں. ٹھیک ہے نا، جتنا پیسہ آپ یہاں پر لگا کر ان رستوں سے آتے ہیں، اپنی جان کی بازی لگا کر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اتنے ہی پیسوں میں آپ ایک اچھے طریقے سے ویزا لے سکتے ہیں. کیوں نہیں رک سکتا؟ یہاں پر وہ رک سکتا ہے، اگر لیگل طریقے سے آتا ہے وہ رک سکتا ہے. کیوں نہیں رک سکتا؟ یہاں پر آ کے وہ بتا سکتا ہے کہ مجھے پاکستان میں یہ چیز مسئلہ ہے، میں نہیں جانا چاہتا، میں یہاں پر رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں، وہ یہ آپ کو پوری سہولت دیتے ہیں لوگ. لیکن جب آپ نیچے سے رستے سے آتے ہو تب بھی یہ آپ کو ہر چیز کی سہولت دیتے ہیں، آپ کو پیسہ دیں گے، آپ کو جوتا دیں گے، گھر رہائش ہر چیز دیں گے. لیکن یہ دیتے ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں پر ہمارے لیے، ہم یہاں کام کرنے آتے ہیں، ظاہری بات ہے اتنے ہم امیر نہیں ہیں کہ ہم یہاں پر آ کے عیاشیاں کریں. ٹھیک ہے نا، کمانے آئے ہیں، ہم کمائیں گے، ظاہری بات ہے، لیکن ایسی جگہوں پہ تو ہمیں کام نہیں نہ ملے گا. اب ڈاکومنٹ تھوڑے سے پورے ہوں گے تو ہمیں کام ملے گا. کام ملے گا. اور ڈاکومنٹ کتنے وقت بعد ملتے ہیں؟ ڈاکومنٹ یہاں پر پہلے تو سلسلہ بہت اچھا تھا، جب سے یہ یوکرین کا مسئلہ چلا تھا تب سے لے کے اب تک نا 2-3 مہینے بعد جا کے فنگر ہوتے ہیں، سجور ملتا ہے، فرسٹ سجور ملتا ہے، فنگر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے کام تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے. اور تھوڑا کام کے بارے میں بتا دو کہ یہاں پر ٹھیکیدار کون کون ہوتے ہیں؟ اور پاکستانی ہوتے ہیں زیادہ تر اٹالین کام دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ نہیں، یہاں پر پاکستانی بھی ٹھیکیدار ہیں. ٹھیک ہے، اور اٹالین بھی جو ہیں، اگر آپ اٹالین کے ساتھ کام کرو گے تو بہت اچھا رہے گا، وہ کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں. پاکستانی ٹھیکیدار بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں، یہ بات نہیں کہ نہیں، لیکن آپ کو زیادہ فائدہ انہیں سے ہی ملے گا اگر آپ اٹالین کے ساتھ کام کرو گے. آپ کو زبان سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. ٹھیک ہے، اور ہر چیز کا آپ کو پتہ لگے گا. یہاں پر زبان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جب بھی آپ آتے ہو تو زبان ایسا ہے کہ جب بھی آپ انٹرویو لینے کے لیے جاؤ گے تو آپ سے پہلا زبان کا پوچھے گا کہ آپ نے زبان سیکھے ہے کہ نہیں. ویسا ہی ایسا ہی ہے دنیا میں. آپ کسی بھی ملک چلے جاؤ، کسی بھی کنٹری میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا، آپ کو وہاں کی لینگویج سب سے پہلے آنا ضروری ہے. اگر نہیں آئے گی تو آپ کبھی بھی اس ملک میں ترقی نہیں کر سکتے.
کیونکہ یہ انگلش نہیں ہے. انگلش ہر انسان کو بہت جلدی سے آ جاتی ہے جس کو نہیں بھی آتی, لیکن یہ جو اٹیلین ہوگی, جاپنیز ہوگی, دوسری ممالک یا یورپ میں جتنے ملک ہیں اتنی تو زبانیں ہیں یہاں پر, کیا کرے انسان, کون سا بالکل ملک میں زبان بہت لازمی. آخری پیغام کوئی دینا چاہتے ہو کو دے دو. بس آخری پیغام یہی ہے دوستوں بھائیوں سے, سب سے جو دیکھ رہے ہیں کہ اپنا خیال رکھیں, اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں. یہ فائدہ نہیں ہے کسی بھی بھاگ کے ادھر سے آ جانا ادھر آ جانا, ڈنکی کبھی نہ لگائیں, یہ بہت خطرناک رستہ ہے. اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں, ان کا کچھ سوچیں بہتری کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہی ہے بس کہ اپنے ماں باپ کا ساتھ ہے اس دنیا میں, اور کوئی کسی کا نہیں ہوتا. بالکل جی, مهرباني. تhank you. تاسو کتل ما یو کس نه انټرویو واغه دی په لار باندې روانو, بس انټرویو می ته واغشت نو ان شاء الله نور به هم د سره سیر کوم. په خپل دواګانو کې می یاد ساتي. والسلام.